میری پیاری دادی جان، تحریر نمبر 2613۔ اپنی ہی قسمت پہ ناز کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے عمر دراز عطا فرمائی اور میں اپنے آنگن میں اپنی تیسری نسل پلتی پھولتی دیکھ رہی ہوں۔ پیر 25 دسمبر 2023۔ نازیہ آصف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پہلی جنگ عظیم اور اسپینین فلو کو اپنی تمام تر سپاکیوں اور ہولناکیوں سمیت خشکی کے اس قطعے سے رخصت ہوئی۔ 4 سال بیت چکے تھے۔ کھیتوں میں سرسوں پھول رہی تھی اور جاڑے کی آمد تھی جب میری دادی جان اس دنیا میں تشریف لائی۔ باقی کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ 2 بھائیوں کے بعد 5 بہنوں میں میرا تیسرا نمبر تھا۔ میرے میاں جی فجر کے بعد گھر آتے تو ہم بہن بھائیوں کو ماں جی کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے دیکھتے تو ہم سب کے لیے عمر دراز کی دعا فرماتے۔ مجھے انہی کی دعائیں لگی ہیں جو میں آج آپ سب کے درمیان بیٹھ کر اپنی آپ بیتی سنا رہی ہوں۔ ہوش سنبھالا تو ماں کی آواز پہنچانے کے بعد جو دوسری آواز پہنچانی وہ آٹا پیسنے والی ہٹ چکی تھی۔ رضائی میں دب کے دوسرے کمرے سے چکی کی آواز گر گر سنتے، ساتھ میں دھیمے سروں کا کلام باہوں کی آواز بھی آ رہی تھی، جس کا مطلب تو کچھ سمجھ نہیں آتا مگر سر بہت بھلے معصوم ہوتے۔ یہ ہمارے بیجینی یعنی میری دادی کی اماں جان تھی جو ہمارے جاگنے سے پہلے گندم پیس کر آٹا بناتی جس سے ہمارے لیے روٹی بنائی جاتی تھی۔ ذرا ہوش سنبھالا تو فجر کے وقت بیجی کے ساتھ چکی چلانا اور شام کے کھانے کے بعد ڈبے کی لو میں چرخا کاٹنا سیکھا۔ ایک بڑا بھائی فوج میں چلا گیا۔ میری بیجی اسے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مجھے یہ سب چھوڑ کر سسرال آنا پڑا، جہاں آئے ہوئے مجھے ابھی تیسرا دن تھا کہ میں ساس کا انتقال ہو گیا، اور یوں میں پہلی بار جو سسرال آئی تو پورے 1.5 ماہ بعد واپس میکے جا پائی۔ میرے سسرال میں بزرگوں کے مرنے پہ بڑی روٹی کرنے کا رواج تھا، جس کا مطلب تھا کہ سالن روٹی کے ساتھ حلوہ یا کوئی میٹھا بھی بنایا جائے گا۔ یوں مجھے ایک رات میں ایک بوری گندم پیسنے کا بھی اتفاق ہوا۔ اس پیسی ہوئی گندم کو چھان کر باریک آٹے سے روٹی اور قدرے موٹے آٹے میں گڑ اور دیسی گھی ڈال کر حلوہ بنایا گیا۔ تب کسی شادی غمی پہ بلائے گئے مہمان 3 دن رکھتے تھے، ہم نے بھی 3 دن مہمانوں کے اسی حلوے سے خدمت کی۔ اللہ کی کرنی تھی کہ میری چکی پیسنے کی مہارت اور مشقت نے مجھے سسرال میں بڑا نام کمانے کا موقع دے دیا۔ میں ساس کے مرنے کے بعد میرے میاں اور سسرال میرا بہت خیال کرتے کہ 3 دیواروں سمیت گھر میں سب مرد تھے اور پورے گھر کی ذمہ داریاں مجھ پہ آن پڑی تھی۔ گھر میں رزق کی خیر و برکت تھی اور لوگ سادہ تھے۔ میرے سسرال کہتے، رابی پیتل کے بڑے پیالے میں دودھ پیا کر، سارے گھر کی ذمہ داری ہے تجھ پہ، صحت مند رہو۔ آج بھی میری صحت کا راز وہ مثبت رویے اور سادہ خوراک ہی ہے۔ مجھے پہلا صدمہ اس وقت پہنچا اور جب میرا پلوٹی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ وقت تھا جب ہمارا ہندوستان دوسری جنگ عظیم کا حصہ بن چکا تھا اور میرا دوسرا بھائی بھی جنگ میں شامل ہو گیا تھا۔ صابن اور اناج کی کمی ہو گئی تھی۔ گندم وافر مقدار میں نہیں اگتی تو باجرے کے مکئی کے علاوہ کئی اجناس جو آج کل کی خواتین گندم سے چن کر باہر پھینک دیتی ہیں، ہم ان میں نمک مرچ شامل کر کے ان کی بھی روٹی بنا لیتے تھے۔ سارا گاؤں ایک کنبہ تھا، پیسہ نہیں تھا مگر کسی کا کام رکتا نہیں تھا، سب کام کے بدلے کام کرتے تھے۔ شادی بیاہ پہ سارا گاؤں شامل ہوتا، آج کل کی طرح نہیں کہ صرف لائٹیں دیکھ کر پتہ چلے کہ ہمسایوں کے گھر شادی ہے۔
سردیوں کی لمبی راتوں میں خواتین کسی ایک گھر کے بڑے کمرے میں جمع ہو کر رات گئے تک چرخہ کانتے رہتے۔ چائے کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ پہلی دفعہ چائے ہمارے گاؤں میں حکیم صاحب نے متعارف کروائے، جو وہ پیٹ درد کی صورت میں قہوہ بنا کر پینے کی ہدایت کرتے۔ میں نے تو جب ہوش سنبھالا بس ایک جنگ پہ دوسری جنگ ہی سوار ہو کر آتی دیکھی تھی۔ پہلے باپ پھر بھائی، اب یہ جنگ جو حالات لائے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ صبح عید تھی اور میرے دونوں بیٹے جنگ میں شامل تھے۔ میرا دل کٹتا تھا، ایسے میں میرا میاں مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ جنگ کے بعد میرا ایک بیٹا واپس آ گیا تو دوسرا انڈیا کی قید میں چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، گھروں کے گرد چار دیواریاں بن گئی، ہر گھر میں نلکے لگ گئے، ایک دوسرے کے گھر سے ایک انگارہ لے کر آگ سلگانے یا جلانے کا دور ختم ہوا، ماچس عام ہو گئی۔ عورتوں نے چرخہ کاٹنے کی جگہ سلائیوں سے سویٹر بنانے اور کپڑوں پہ کڑھائیاں شروع کر دیے۔ ہمارے گھر میں بھی ریڈیو آ چکا تھا۔ جب جنگی قیدیوں کی واپسی کی خبریں نشر ہونا شروع ہوئی تو ہمارے گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے وہ لوگ جن کے بیٹے قیدی تھے، ہمارے گھر اپنے بیٹے کی آمد کی تاریخ اور دن سننے آ جاتے۔ میرا ان کا دکھ سانجھا تھا۔ پھر ایک دن میرا بیٹا بھی 4 سال بعد رہائی ملنے پہ واپس آ گیا۔ زندگی ایک بار پھر سے مسکرا اٹھی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو جہاں تک ممکن ہوا انہیں تعلیم دلائی۔ اللہ پاک نے مجھے ان کے فرائض کی ادائیگی سے بھی سبکدوش فرمایا۔ اب زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہم نانا نانی اور دادا دادی بن گئے۔ میرے گھر میں ایک بار پھر سے بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ اب اپنے پوتوں پوتیوں کو آنگن میں ہنستا کھیلتا دیکھ کر مجھے اپنے بچوں کا بچپن یاد آتا ہے تو کبھی اپنے بہن بھائی آس پاس دیکھنے لگتے ہیں۔ مجھے ایک صدمہ آج سے چند سال بیشتر پہنچا جب میرا ساتھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اور یوں میں ہم دونوں کے لگائے گئے اس گلشن میں تنہا رہ گئے۔ اپنے گھر کے اس آس دیکھتی ہوں تو میری ساری ہمجولیاں رخصت ہو چکی ہیں، سب کے آنگن سونے لگتے ہیں اور کبھی کبھار خود کو بہت تنہا بھی محسوس کرتی ہوں، مگر پھر اپنی ہی قسمت پہ ناز کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے عمر دراز عطا فرمائی اور میں اپنے آنگن میں اپنی تیسری نسل پلتی پولتی دیکھ رہی ہوں۔ یوں یہ گزشتہ 1 صدی کا قصہ تمام